تربیت کا بڑا خاص، آج ہم نے وظائف رمضان میں بھی یہی بات کی تھی کہ تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں۔ تو سید شہریار داؤد صاحب بھی آج ہمارے مہمان ہیں، ہمارے ساتھ حکمت رمضان میں تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کا بھی خیر مقدم ہے، السلام علیکم۔ حضور علماء کرام کی اجازت سے آج بوجھ ہو تو جانے کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے جس میں ہم آپ کو ان شخصیات کا تعارف کراتے ہیں، معرفت کا سفر طے کرواتے ہیں، جس میں آپ کا ان تک پہنچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ تو کامیاب ہیں۔ اگر آپ کو کامیابی تک پہنچنا ہے تو پہلا چیک پوائنٹ آپ کا ہونا چاہیے معرفت کا۔ تو آج کون آیا ہے حکمت رمضان میں؟ نادیہ اکرم ہمارے ساتھ کھڑی ہیں اور حسیبہ رحمانی کھڑی ہیں۔ السلام علیکم، تیار ہیں؟ آمادہ ہیں؟ دونوں ہی اسٹوڈنٹس ہیں، کیا رشتہ ہے آپس میں؟ اچھا ماشاء، یہ اچھی دوستی ہے، یہ اچھی دوستی ہے، خوشی ہوئی اس بات پہ۔ اور ویسے اسلامیات میں انٹرسٹ ہے، مطالعہ کرتی ہیں تاریخ کی کتابوں کا؟ جی جی، خوبصورت خوبصورت، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ شخصیت کا نام ہمارے پاس ہے، شہریار صاحب سے بھی ہم ڈسکس کر لیں گے، شاید ان کو بتا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے 10 سوالوں کے دوران، یعنی اب تو 10 سوال آپ پوچھیں گے، ہم ہاں یا نہ بتائیں گے، اس کے بعد آپ سے جواب کی توقع ہوگی۔ بسم اللہ۔ جو شخصیت اس وقت آپ کے تخیل میں ہے، کیا وہ اہل بیت میں سے ہیں؟ یہ بہت خاص سوال ہے، بہت خاص سوال ہے۔ میں اویس بھائی ابھی جب آپ یہ سوال پوچھ رہے تھے نا، مجھے توقع یہی تھی کہ یہ سوال یہ ضرور پوچھیں گے، اور میں اس پر سوچ بھی رہا تھا کہ جواب کیا ہونا چاہیے۔ اور آج تو شہریار داؤد صاحب کو بھی نہیں پتا، نہیں بتائیے گا، دیکھتے ہیں کون پہلے پہنچتا ہے۔ ہماری تو دوستی بھی ہے نا، شفقت ان کی یہ بھی ہے۔ یہ جو سوال انہوں نے پوچھا ہے، اس کا جواب ہاں میں بھی ہے اور نہ میں بھی ہے۔ ایک پہلو سے ہاں ہے اور ایک پہلو سے نہ ہے۔ چلیں آپ کے لیے آسان کرتے، یہ تو مزید لیکن اب میں سمجھ رہا ہوں آپ کس طرح سے پوچھ رہے ہیں، تو اس کا جواب نہ ہے، بس نہ کر دیا، ورنہ یہ پھنس جاتے نہیں۔ جو مجھے کوئی شخصیت ہے وہ مرد ہیں یا عورت؟ یہ سوال تو پہلا ہونا چاہیے تھا، بہرحال لیکن اچھی چیز ہے۔ مفتی صاحب، بوجھی ہوئی شخصیت مرد ہیں یا عورت؟ مرد ہیں۔ مرد ہیں، مرد ہیں۔ ویسے ہمیں تو ہاں یا نہ میں جواب دینا تھا، تو میرے خیال میں سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا وہ مرد ہیں؟ تو اصل میں اس کا دوسرا جواب بنتا ہی نہیں تھا نا، تو ہم نے یہ آسانی کر دی، ابھی آپ سمجھیں آسانی ہو گئی آپ کے لیے۔ کیا یہ مہاجرین میں سے ہیں؟ مفتی صاحب، کیا یہ مہاجرین میں سے ہیں؟ کیا الگ ہی خاص مقام ہے کچھ لوگوں کا ہے، کیا یہ مہاجرین میں سے ہیں؟ اچھا ویسے مجھے ہجرت بڑی اسپیسیفک ہے، اسپیسیفک ہجرت ہے۔ اب چلے آپ کا جو جواب ہے نا وہ نہ ہے، مگر میں اس وقت خود محو حیرت ہوں کہ کچھ شخصیات کو کیا کیا امتیاز ملتے ہیں، کیا افتخار ہوتا ہے۔ واہ واہ، یہ وہ والے مہاجر نہیں ہے جو عام ہمارے یہاں مہاجرین کہلائے جاتے ہیں مہاجر، وہ والے مہاجرین میں۔ جذبات میں آگے کہیں جواب مت دینا۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے، مجھے مفتی طارق مسعود صاحب یاد آ رہے ہیں، کل کی شخصیت امام حسن۔ اور تیسرا ہی سوال شہزادی نے پوچھا تھا تو کہنے لگے ہاں یہ تو ہے، مگر جناب امام حسن، میں نے کہا لو نام ہی دے دیا۔ کیا ان شخصیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہونے کا اعزاز حاصل ہے؟ خادم ہونے کا اعزاز حاصل ہے، یعنی آپ ایک خاص فہرست غلاموں کی بات کر رہی کیا ہیں؟ ان کو خادم رسول کہا جاتا ہے؟ خادم تو سارے ہیں نا، غلاموں کی بات کر رہی ہیں جو نسلی طور سے غلام تھے اور بعد میں بھی آپ نے اپنے آپ کو غلامی میں دے دیا، ان کی بات کر رہی ہیں؟ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ان کے اس میں تربیت پائی۔ سب نے تربیت پائی، سارے صحابہ کرام تربیت پا رہے ہیں۔ بہرحال آپ نے جو سوال پوچھا ہے نا، میں سمجھ پا رہا ہوں اس کو، تو میں اس کا جواب نہ ہی دوں گا، ہے نا؟ جی بچے تیار ہیں ماشاءاللہ سے، اور پلاننگ بھی ہو رہی ہے، بہت ضروری ہے کہ پلاننگ کے ساتھ سارا معاملہ ہو۔ شہریار داؤد صاحب، ویسے تو ہم آپ کو وظائف میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور میں نے آپ کے اندر ایک چیز دیکھی ہے، علماء کرام کا اتنا رسپیکٹ کا ان کے اندر عنصر ہے، جب آپ کا ذکر آتا ہے، مفتی صاحب آپ کا، علامہ صاحب آپ کا، اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں مجھے آنا ہے، کیونکہ ان سے محبت ہے، ساتھ بیٹھ کے سنتے بھی ہیں بعض اوقات، تو آج شفقت ہو گئی کہ ساتھ آ گئے ہمارے اس بے حد اسرار کے اوپر۔ علماء یہ انبیاء کے وارثین ہیں، بے شک، اور علماء کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ آئے ہائے، ان کے گھر کی طرف سنا ہے، اس طرف سے گزرنا بھی عبادت ہے، اس رخ کی طرف دیکھنا بھی یہ عبادت ہے۔ مفت کی عبادت کیوں آئے خوبصورت، ضائع کریں؟ خوبصورت۔
جی کیا یہ شخصیت جو ہے وہ عرب کے پہلے بادشاہ تھے؟ عرب کے پہلے بادشاہ تھے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کن زاویوں میں سفر کر رہی ہیں. آبویسلی جواب اس کا نہ ہے, مگر عرب کے پہلے بادشاہ سے کیا مراد ہو سکتا تھا ان کا؟ جواب تو نہ ہے. آپ کو ہم نے نہ کہہ دیا. جی اموی دور کے پہلے اموی خلیفہ کہہ سکتے ہیں آپ ان کو؟ نہیں, یہ تو اگلا سوال بنے گا آپ کا. نہیں اگلا نہیں, ہمارا عرب کے بادشاہ سے متعلق یہ خلیفہ اور ہے, بادشاہ اور ہے, اسلام میں خلافت راشدہ اور ہے, ملوکیت اور ہے. بہت لمبا ایک گیپ کھیل دیا ہم آپ اس کو یوں پوچھ سکتے ہیں کیا یہ پہلے اموی خلیفہ تھے؟ یہ آپ کا شاید 5واں سوال ہے اور اس کا جواب ہے نہیں. یہ 2 الگ الگ سوال ہیں, ذرا نوٹ کیجئے گا. پہلا عرب کے پہلے عرب کے بادشاہ تھے تو اس کا جواب بھی نہ ملا, اور اموی خلیفہ تھے اس کا جواب بھی نہ ملا. کیا یہ سپہ سالار تھے؟ سپہ سالار تھے. ڈیفینیٹلی اس کا جواب بھی نہ ہی ہے, مگر کیا خوبصورت حسن پایا ہے کچھ شخصیات نے کہ آپ ان کو وہاں سے الگ بھی نہیں کر سکتے, اور وہاں ایک خاص امتیاز بھی ہے. کچھ لوگ سپہ سالاری کے حوالے سے معروف ہیں, ان میں آپ کا شمار نہیں. ٹھیک, میرے خیال میں اگر یہ اپنے سوالات کے ابتدائی حصے میں غور کریں. ہنڈ آ گیا بھائی. ہاں, ہنڈ آ گیا. جب آپ نے خلافت کا ابتدائی پوچھا تھا, سوالات جو آپ نے کیے, جب آپ نے خلافت کا پوچھا تھا تب آپ اس پہ غور کریں. میں اتنا بھی تو ہنڈ نہ دوں آپ کو. ہجرت پہ شاید کہہ رہے ہیں کہ ہجرت پہ بھی غور کریں آپ. آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب یہ موضوع افو درگزر اس کا انتخاب ہوا تو سچی بات ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بڑا روکھا سا ایک موضوع ہے. گو کہ ہم سارے ہی اس پہ بات کریں گے, مگر پتہ نہیں لوگ پسند کریں گے نہیں کریں گے, لوگ کیا کہیں گے کہ وہاں تو بڑی جوش خطابت سے بات ہو رہی ہے, ایسے زبردست موضوعات ہیں. مگر علامہ صاحب نے جب جملے کہے تو اس سے مجھے بھی حوصلہ ملا ہے. اور شیب بھائی ہمارے بہت بڑے محسن ہیں, بہت اچھے ہیں, انہوں نے ایک کانٹینٹ پہ بڑا کام کر رکھا ہے, ان کا بھی اس میں یقیناً بڑا ہاتھ ہے, تو ان کی بھی حوصلہ افزائی یہاں سے ہو رہی ہے. پوری ٹیم جی ٹی وی کے خاص موضوعات میں, چاہے وہ ٹاپک کی سجیشن ہو, سلیکشن ہو, کانٹینٹ کی ہو, سوالات کی ہو, لائیو کالز کی ہو, اس میں سب کا حصہ پڑ رہا ہے. میں علامہ صاحب سے جملہ سننا چاہتا ہوں, میرا دل تو کہتا ہے ہاں, مگر کیا یہ بھی عبادات میں سے ایک حصہ ہے, اس کا بھی کوئی شمار ہوگا؟ لوگ رمضان میں عبادت کر رہے ہیں, ہم بھی کار خیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, شامل ہوگا؟ میرا خیال ہے یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ عبادت کا تعلق انسان کی نیت سے ہے. واہ, اگر آپ اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو معرفت پہنچا سکیں, لوگوں تک دین پہنچا سکیں, تو اس سے بڑی عبادت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا 2 گروہ ہیں, ایک گروہ نمازوں میں مصروف ہے اور ایک گروہ آپس میں بیٹھ کر کسی علمی موضوع پر گفتگو میں مصروف ہے. سبحان اللہ. آپ کا جو انداز ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز اور عبادات کی وجہ سے کتنا آپ کو عشق ہے. فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے, لیکن مجھے علم کی محفل پسند ہے, لہٰذا نماز کے لیے نہیں گئے, جا کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے جہاں پر علمی بحث ہو رہی تھی, گفتگو ہو رہی تھی. تو یہ جو آپ کر رہے ہیں, یہ اگر باقی تمام آلائشات سے پاک ہو, جیسا کہ یہاں پر بالکل پاک ہے, تو اگر ایسا ہو تو اس سے بڑی عبادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ جہالت سے لوگوں کو نکالیں اور ان کے ذہنوں میں موجود علمی گرہیں کھول دیں اور ان کو نادانی سے دانائی کی طرف لے آئیں. یہ تو قرآن کا منشا ہے. سبحان اللہ. مجھے تو یہ حدت ملتی رہتی ہے ان کی, اور میں بارہا آپ سے لیتا رہتا ہوں. کیمرہ مینز, جتنے بھی ٹیم ورک سٹاف ممبرز ہیں, ان سب کے لیے میں نے یہ جملہ سننا چاہا ہے. سب شامل ہیں. تو آپ سب عبادات میں شریک ہیں, اور خدا آپ کو توفیق دے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم جنت کی باغوں یا چراگاہوں میں سے گزرو تو وہاں سے کچھ پھول یا کچھ چر لیا کرو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا باغات کیا ہیں جنت کے, اور اس میں سے کیا کچھ لینا کیا ہے؟ فرمایا جہاں تم علم دین کی محفل سجی ہوئی دیکھو, علم کی محفل سجی ہوئی دیکھو, تم وہاں بیٹھ جایا کرو کہ یہ جنت کے باغوں میں سے باغ, اور اسی لیے آج باغ میں آپ آ گئے پھول بن کر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی سوالات بات آ گئی ہے تو میں ایک اور بات بھی سنا دوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیے شب قدر جو ہے آپ کے پورے سال کے اندر سب سے بڑی اور عظیم رات ہے نا, سب سے بڑی, اس سے بڑی رات کوئی نہیں ہے, اور تمام رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. شب قدر کے اعمال میں 2 چیزیں کہی گئی ہیں, یا عبادت یا علم کا حصول. یا عبادت یا علم کا حصول. اپنا حصہ شامل کرتا چلوں. جی حضور. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
قبل از وقت بتا دیا گیا کہ ان کی موت کا وقت قریب ہے. تو کیونکہ وہ صحابی تھے وہ بہت زیادہ پریشان نہیں ہوئے, وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے کہ جس میں خود کو مشغول کر لوں اور اسی دوران میری موت واقع ہو جائے. اللہ اکبر. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشتغل بالتعلم, علم حاصل کرنے میں مصروف ہو جاؤ. صلی اللہ علیہ. اب شارحین نے تو خیر اس پہ بہت کلام فرمایا ہے کہ اگر کوئی اور ایسا کام زیادہ اہم ہوتا یا اس کی فضیلت زیادہ ہوتی تو یقیناً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرنے کا حکم ارشاد فرماتے, لیکن علم کی اہمیت, علم کی فضیلت کتنی بڑی ہے, فرمایا کہ آخری وقت میں آپ اس کام میں مصروف ہو جائیے. علم کا ایک ادراک وہاں بھی ہمارا منتظر ہے. آپ کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ کیا یہ شخصیت نواسۂ خلیفہ اول ہے؟ حضور یہ بہت مختلف گئے ہیں. مطلب ہم نے آپ کو ایک دائرہ بھی دیا اور کچھ ہنٹ بھی دیے. آپ کا جواب تو نہ ہے ظاہری طور سے, مگر آپ تو نواسے پہ چلے گئے ہیں آپ پاس, مگر تھرڈ جنریشن پہ نہ جائیں. اس سے بڑھ کے ہنٹ نہیں ہے, فرسٹ جنریشن پہ جانے کی کوشش کریں. کبھی کچھ ایسا سوال کرتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ بہت قریب پہنچ ہے نا, کبھی لگتا ہے قریب ہے اور پھر اچانک ہی ایسا سوال کرتے ہیں جس سے خود بخود یہ دور چلے جاتے ہیں. عالم کیف ہے, دانائے رموز کم ہے. میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں. ویسے تو آبویسلی جو آپ کا پلان ہے اسی پہ آپ کو عمل کرنا ہے, مگر آپ کوشش کریں عہد نبوی میں سے تلاش کریں. عہد نبوی سے مراد یہ ہے کہ وہ جو صحابہ کرام جن کو صحبت نصیب ہو رہی ہے صبح و شام, بعض اوقات ان سے مشورہ لے رہے ہیں, بعض اوقات ان کو مشورہ دے رہے ہیں, یہ سب چیزیں. کیا بات, کیا بات, سب کچھ ہی بتا دیا, سب کچھ ہی بتا دیا. اب تو مفتی صاحب ہم مزاج ہو گئے ہیں, سمجھ جاتے ہیں. ایسا تجسس آپ نے قائم کر دیا یہاں پہ, کچھ پوچھے تو شاید آپ کو مل جائے. کیا یہ بوجھی کی شخصیت کاتبین وحی میں سے ہیں؟ کاتبین وحی میں سے ہیں یہ؟ کاتبین وحی میں سے ہیں. اللہ اکبر, آپ تو خفیف ہی نہیں پڑھ رہے. نہیں, کاتبین وحی میں سے نہیں ہے. اگر آپ خاص طور سے بالمعروف بات کر رہی ہیں, کاتبین وحی میں سے نہیں ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ سرحدوں پہ نہ جائیں. کتنے سوالات باقی رہ گئے ہیں؟ میرے حساب سے 8 سوالات انہوں نے پوچھ لیے, 2 باقی ہیں. ہنٹ تو میں دے چکا ہوں آپ کو. پھر ہمارے پاؤں الٹے تھے فقط چلنے سے کیا ہوتا, بہت آگے گئے لیکن بہت پیچھے پلٹ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ جب نواں سوال کریں گی نا, میں آپ کو ایک اور ہنٹ دوں گا جی, اور وہ حتمی ہنٹ ہوگا انشاءاللہ. بلکہ میں کیا دوں گا, مفتی سجاد مدنی صاحب آپ کو دیں گے, علامہ بن شہیدی صاحب آپ کو دیں گے, اور سید شہریار داؤد صاحب بھی آپ کو دیں گے. میں نہیں دوں گا, ایسا نہ ہو میرے منہ سے نام ہی نکل جائے. حضور کوئی وظیفہ تو بتائیں کہ وہ جواب تک پہنچ جائے. ہاں, ان کو وظیفہ بتانا پڑے گا. ایک چیز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں تسخیر خلائق. تسخیر خلائق, ہاں, یعنی مخلوق کو تسخیر کرنا. یہ وہاں بیٹھے بیٹھے آپ کا دماغ پڑھ سکتی ہیں, لیکن ان کو پھر تھوڑا محنت کرنی پڑے گی. اب تو مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے. دماغ پڑھ لیں, دل نہ پڑھیے گا, اس میں آپ ہی آپ ہیں. 2 منٹ آپ کے پاس رہ گئے. مفتی صاحب سے اس دن کسی نے پوچھ لیا تھا کہ آپ کا دل کس کے پاس ہے, کہنے لگے پھیپڑوں کے پاس. 2 منٹ 2 سوالات. پریشانی ہے تو انشاءاللہ ان مع العسر یسرا. پوچھیے پوچھیے پوچھیے. ایک سوال آپ اچھا پوچھنے لگے, مجھے لگ رہا ہے. گھبرانا نہیں ہے آپ نے. گفٹ ہیمپرز کیو این این کی طرف سے جائیں گے. یہ جو ملکہ فوڈ کا تحفہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے رکھا ہوا ہے, کیو این این کی طرف سے ایک اور بڑی زبردستی باسکٹ ہے, اور یہ بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے. جیتیں اور اسے لے جائیں, بوجھیں تو جانیں, اور سوال پوچھیں تاکہ آنسر ملے آپ کو. ایک پیپر ہے, اس پہ 2 پین چل رہے ہیں جیسے کہ پینٹنگ ہو رہی ہو. سمپل, آپ نے ایک لائن لکھنی ہے, کاٹنی ہے. اتنا مشکل کیوں بنا دیا؟ 1.5 منٹ رہ گیا آپ کے پاس. 2 سوالات آپ کے پاس ہیں. ان کو سوچنے دیں. ہم تو بس اب اپنی گفتگو آپ میں نے لگے. ایک مصرع پڑھا تھا, جی,
आलम कैफ है। ये आलम नहीं है, हाँ ये असल जो है ये जवाब शिकवा का है। जी 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 जी। मिसरा है आलिम कैफ है, दानाए रमूज़े कम है। रमूज़े कम है। हाँ, वाह वाह। यानी पहला जो कलिमा है वो है कैफ, आलिम कैफ है यानी कैफियतों से वाकिफ है। जी 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 जी। और अगला जो है वो है रमूज, किस चीज की जानता है? कमियतों की, इंसान के बारे में। क्या आलिम कैफ है, दानाए रमूज़े कम है, कमियत से। लेकिन अगला जो मिसरा है वो बड़ा अजीब है, जरा पढ़िए। मैं एक सवाल भी ले लूं, आप कुछ पूछना हाँ। चाह रही हैं? जी जी बोलें। क्या ये शख्सियत खुलफाए राशिदीन में से हैं? अब मैं आपकी तरफ आया तो नहीं नहीं है, नहीं नहीं। हाँ मगर अज्ज के, हाँ मगर इज्ज के असरार से नावाकिफ है, ना महरम है। हाँ नामहरम है, नामहरम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपने सवाल पूछा है, मैं आपको कहूं कि आपने जब पहला पूछा था ना, तो उसका कोई रब्त नहीं बन रहा। आपने पहले और 9 को ऐसे टकरा दिया आपस में। वहां जो आपने 9 सवालात पूछे या 8 पूछे, उनका 9वें के साथ रब्त नहीं बना। या तो ये पहले पूछ लेते आप तो मंजिल तय हो जाती। अब मैं आपको हिंट दे रहा हूं, सही है? आपके पास 1 ही मिनट रह गए। हिंट जरा, बल्कि मैं क्या दूंगा मुफ्ती सज्जाद आप दीजिए हज़रत आप। हुजूर, मैं भी डरता हूं कि ऐसा हिंट ना हो कि का तज़किरा हुआ तो मैं उनके फारसी कलाम के बारे में भी सोच रहा था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या सुभान खूब अल्लाह। लिखा है। अच्छा सुने, ये तो मैंने अपनी बात की है। बहरहाल वो हिंट आपके लिए क्या है? हिंट ये है कि वो आपस में गुफ्तगू शुरू हो गई थी, पता है? देखने लगे थे एक दूसरे को। हिंट ये है कि कुछ सहाबा कराम को बड़ी उम्रें मिली हैं। उम्र एज। दीन में भी बुजुर्गी मिली। जी मेरा ख्याल है पहुंच गए। मैं एक हिंट दूं? एक ही दीजिएगा। हाँ, नबी करीम ने इस सहाबी ग्रामी की इनकी शख्सियत के हवाले से एक ऐसा जुमला फरमाया है जी, जो किसी के बारे में नहीं फरमाया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन ले, सुना आपने? हिंट सुना? नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? एक ऐसा जुमला आपकी शान में कहा है जो किसी और को ये खासा हासिल नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इन सहाबी की शान में एक ऐसा जुमला इरशाद फरमाया जो किसी और सहाबी के लिए नहीं फरमाया। और मैं भी अर्ज करता चलूं क्या बात है कि इनका जो मज़ार पुरअनवार है वो हिजाज मुक़द्दस में नहीं है, वाह, यानी मक्का और मदीना में नहीं है। माशाल्लाह। ये भी देखें, बहुत खास हिंट था। आपने सुना? क्या सुना आपने? कह रही क्या सुना? क्या सुना आपने? मुफ्ती सज्जाद मती साहब ने क्या कहा? सर उन्होंने कहा है कि उनका जो है वो हिजाज मुक़द्दस में उनकी कब्र मुबारक में, उनका जो है मज़ार नहीं है हिजाज मुक़द्दस में। मक्का मदीना में नहीं है, मतलब मज़ार है। उनकी कब्र लेकिन मुबारक हिजाज की बात हो मुक़द्दस रही में है। जी उनकी कब्र मुबारक की बात हो रही है। उनकी कब्र मुबारक हिजाज में नहीं है, जी, यानी कहीं और है। कहीं और है। बस मेरे ख्याल अब आपका वक्त तमाम हो चुका है। अब आपने सिर्फ गेस करके बताना है हमें। आप ज़रा कड़ियाँ जोड़ दीजिए ना। आपने फरमाया कि अगर तवील उम्र पाई, और हुज़ूर अल्लामा शहीदी साहब ने फरमाया कि ऐसा जुमला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया कि जो किसी और के बारे में नहीं फरमाया, किसी और सहाबी के बारे में। किसी और सहाबी के बारे में नहीं फरमाया। और मैंने अर्ज़ किया कि उनका मज़ार पुरअनवार हिजाज मुक़द्दस यानी मक्का और मदीना में नहीं है। हाँ, मैं एक और इनको हिंट देना चाह रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद दूं, या आप पहुंच चुके हैं? आधे ताइफ फिर आप ले लीजिएगा। बकौल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि आपने फरमाया कुछ लोगों से मोहब्बत करने का हुक्म आपने दिया है, तो ये जो शख्सियत है उनको उनसे बहुत मोहब्बत है और इश्क के तकाजे भी पूरे किए। खास एक मवद्दत का आलम है। समझ रहे मैं किसकी बात कर रहा हूं? नहीं, मुश्किल हो गया? थोड़ा सा मुश्किल हो गया। थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अच्छा, और आसान कर देता हूं। हम सब यहाँ पे नाज शरीफ भी सुनते हैं, मनकबत का भी यहाँ पे एक एहतराम होता है और तकद्दुस आप जानते हैं। यानी कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह से जो मोहब्बत है, जो उनसियत है, जो उल्फत है, उसमें आप शरीक हैं ख़ास तौर से। यानी ख़ास मोहब्बत रखते हैं, सभी रखते हैं, मगर इनका मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि एक ख़ास मकाम है आपको, इस शर्फियत में आपका बड़ा नाम है।
میرا خیال ہے اب مسئلے کو حل ہی کر دینا اب چاہیے. ان کے نام کا پہلا جو حصہ ہے وہ ایک بہت آسان ہو نہیں، جائے گا ان- اتنا تو اللہ کے بس- نبی علیہ السلام کے نام. اتنا اگر تو- اگر اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ عرب نہیں تھے ہاں عرب بھی نہیں اب تھے، آپ کو یہ اور وہ- کیا چاہیے؟ شہزادیوں لے جاؤ انعام، انعام لے جاؤ. جانا چاہیے. عرب نہیں ہے وہ عرب صحابی، نہیں بس تھے. عربی نہیں تھے وہ صحابی. ہیں؟ اب جو غیر جواب دے عرب دیتے. صحابہ ہیں ان کی تو تعداد بہت کم ہے نا. دیکھیں بہت سارے، میں آپ نے ہنٹ دیا تو میں تھوڑا اور بھی مشکل کروں. حبش بھی ایک علاقہ ہے، ٹھیک ہے، حبشی بھی ہوتے ہیں بہت سارے مسلمان. لیکن وہ نہیں ہے نا ابشی. حبشی مسلمان یعنی افریقن پینسولا سے جو آئے وہ بھی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ میں ہنٹ نہیں دے رہا، میں آپ سے جنرل بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ حجاز مقدس کے علاوہ بھی آئے ہیں. قدیم تاریخوں پہ غور کریں آپ، تہذیبوں پہ غور کریں آپ. اسلام سے پہلے کے مذاہب پہ غور کریں. جی اب تو بول دو شاباش. اگر غلط نام لیا انعام دینا پڑے گا ہمیں، اتنی محنت کی ہے ہم نے، سارے ہنٹ ہم نے دے دیے. کیا ذہن میں کیا چل رہا ہے ایسی بتائیں، ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ جواب نہیں ہے آپ کا، ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن میں چل رہا ہے آپ کے؟ جواب دیں آپ، پھر تو مجھے لگتا ہے آج انعام نہیں ملے گا آپ کو. اتنا دے دیا پھر بھی ذہن میں ابھی تک چل رہا ہے. جواب کیا ہے؟ ہمارا حتمی جواب یہ کہ یہ شخصیت ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح ہے. میں آپ کو انعام ایک صورت میں دوں گا، یہ سارے تو ہمارے ہنٹ تھے جس کی وجہ سے آپ پہنچ گئی. رسول نے فرمایا کہ انہیں سلمان فارسی نہ کہو بلکہ سلمان محمدی کا سلمان محمدی کہو. آ جائیے اپنا انعام لے لیجیے. شاباش. کیو کی طرف سے یہ گفٹ ہیمپر آپ کا ہے اور آج آپ پہنچ گئے بوجھو تو جانے کے اس پوزیشن پہ کہ آئیے آپ بھی آئیے، آپ کا تکلف ہے. ملکہ فوڈز کی طرف سے یہ تحفہ آپ کے لیے بھی ہے. شاباش، جیتے رہیے، سلامت رہیے. بہت اچھا، تشریف رکھیے. واہ سبحان اللہ. آج خوش